فاتحہ 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آج کے بانی مجلس سید زین زیدی کے جمیع مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور میدان ارضه اول الدین معرفت الجبار الصلاة والسلام علی السید المکی المدنی العربی القرشی الحاشمی الابتحی سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی
فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيامه يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات. سادات کرام، مؤمنین و مؤمنات، ادارہ جعفریہ برٹنزول میری لینڈ کے زیر اہتمام آج کی مجلس سے امام حسین علیہ السلام جناب سید زین زیدی اور ان کی فیملی کی طرف سے منعقد ہو رہی ہے، اور اس کا ثواب سورہ فاتحہ اور اخلاص کا ثواب، نظر و نیاز و ذکر پاک و ماتم حسین نوحہ خوانی کا ثواب ہم ایصال کریں گے۔ زیدی فیملی کے مرحومین سید کرار حیدر ابن ارشاد حسین، سیدہ کنیز زہرا بنت وسیع حیدر، سید حسین حیدر ابن کرار حیدر، سید اقبال حسین ابن شرافت علی، اور کل مؤمنین مؤمنات کو اللہ کریم محمد و آل محمد علیہم السلام، امام حسین سلام اللہ علیہ، ان کی پاکیزہ اولاد، پاک اہل بیت اور ان کے باوفا اصحاب و انصار کے صدقے میں، اسیران کوفہ و شام کے صدقے میں، ائمہ اطہار کے صدقے میں اللہ کریم مذکورین منظورین کے درجات کو متعالی فرمائے۔ ادارہ جعفریہ کے تمام ناظرین و ناظرات کو اجر جزیل جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ زین زیدی اور ان کی فیملی، زیدی فیملی کو بہت جزا دے، اجر دے، پڑھنے سننے والوں کو اللہ اجر مرحمت فرمائے۔ اللہ کریم اس مجلس سے مظلوم کربلا کے صدقے میں ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے، ہم سب کو توبۃ النصوحہ کی کشتی پر سوار فرمائے، ہم سب کو ذکر حسین علیہ السلام کرنے سننے والوں میں سے، عزاداران سید الشہداء میں سے محسوب فرمائے، دنیا میں زیارت حسین، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرمائے۔ حضرات و خواتین، یہ ورچوئل مجلس امام حسین علیہ السلام ان سیریز آف مجالس کا پارٹ ہے جو سالانہ بیسس پر سفر المظفر کے مہینے میں آپ کی خدمات عالیہ میں کرونا وائرس سے پہلے فزیکلی ڈیلیور کی جاتی تھیں، اور آپ سماعت و نظارت فرماتے تھے، اور نظر و نیاز کا بھی وسیع انتظام ہوتا تھا۔ اللہ کرونا وائرس کا خاتمہ فرمائے، کووڈ-19 تباہ و برباد ہو، تاکہ پھر سے انشاءاللہ امام بارگاہوں کی رونقیں بحال ہوں۔ ادارہ جعفریہ کی انتظامیہ، ممبرز، سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ سب کو اجر و جزا دے، اور جو ادارہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے مرحوم ہو چکے ہیں، باغ مصطفیٰ میں مدفون ہیں، اللہ کریم ان کو جوار امام حسین علیہ السلام میں عظیم مرتبہ نصیب فرمائے۔ مجلس کا آغاز کر رہا ہوں، اور آج کی مجلس کا عنوان رکھ رہا ہوں: عظمت مجلس حسین علیہ السلام۔ ہمارے
ایک مجتہد اعظم حضرت آیت اللہ العظما شیخ جعفر شوستری نے اپنی کتاب الخصائص الحسینیہ میں مجلس مظلوم کربلا کے 14 نام تحریر فرمائے ہیں۔ آج کی پوری مجلس ان 14 ناموں کی وضاحت کے بارے میں ہوگی، تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ عہد طفولیت سے بڑھاپے تک، گہوارے سے لحد تک، بچپن سے بڑھاپے تک، ابتدا سے انتہا تک، ہم جو عمر بھر مجالس مظلوم کربلا علیہ السلام کا انعقاد کرتے ہیں، خود یہ مجلس کیا منزلت رکھتی ہے، کیا درجہ رکھتی ہے، کیا مقام ہے، یہ تو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ مجلس مظلوم کربلا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام علی سلام اللہ علیہ، سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ، اور بشمول امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت کی ارواح مقدسہ تشریف لاتی ہے۔ بعض جگہوں پر تو جسم مثالی کے ذریعے بھی مشاہدات کیے گئے کہ یہ ہستیاں تشریف لاتی ہیں۔ ہم نے حوزہ ہائے علمیہ نجف اور قم میں اپنی آنکھوں سے یہ بھی دیکھا کہ مراجع کرام مجلس حسین علیہ السلام کو اس درجہ اہمیت دیتے ہیں کہ عزاداران حسین علیہ السلام کی جوتیوں کو اپنے ہاتھوں سے جفت کرنا، درست کرنا، جوڑنا سعادت ابدی سمجھتے ہیں۔ میں نے اپنے بزرگوں، اساتذہ، مراجع کرام کو مجلس حسین علیہ السلام میں آنے والوں کی جوتیوں کے بوجھ سے لیتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ میرے بزرگ اساتذہ وہ بھی گزرے ہیں جنہوں نے وصیت فرمائی کہ میرے اس رومال کو میرے سینے پہ رکھ دینا جس پر میں نے 70 سال تک کے آنسو جو میں نے فرزند رسول و علی و بطول کے حق میں بہائے ہیں، ان موتیوں کو جمع کیا۔ میرے بزرگ اساتذہ مجتہدین نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں عالم رؤیا میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے آ کر بتایا کہ جب مجلس حسین میں لوگ روتے ہیں تو میرے زخموں کا مرہم بن جاتا ہے۔ ہم نے یہ بھی سنا اپنے بزرگوں سے کہ مادر حسین رومال لے کے آتی ہے جو جمع فرماتی ہے بروز قیامت شفاعت عزاداران حسین کے لیے ان کو استعمال کیا جائے گا۔ ہم نے یہ بھی سنا بلکہ دیکھا روایات میں من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو حسین پہ روئے، رلائے یا رونے کی شکل بنائے، جنت اس کے لیے واجب ہے۔ ہم نے عہد طفولیت سے فرش عزا پر یہ بھی سنا، روایتوں میں دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر جو آج بھی سیکیورٹی گارڈ شمار ہوتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے پہلے زائر حبیب کا سلام کرتا ہے، بعد میں حسین ابن علی کے سلام تک پہنچتا ہے۔ حبیب کو کسی نے عالم رؤیا میں دیکھا اور پوچھا، حبیب بڑا درجہ پایا کہ آج بھی دربان ہو حسین ابن علی کے،
रोज़े मुक़द्दस के, तो रो पड़े और रो के कहा एक हसरत रह गई, और वो हसरत ये है कि काश फर्श अज़ाए हुसैन इब्न अली पर गिरिए की सआदत मिलती। खुशकिस्मत हैं आप अज़ादारान हुसैन इब्न अली। मैंने तो ये भी रिवायतों में देखा है, एक बहुत बड़े मुज्तहिद ने ईरान में ख्वाब में देखा हज़रत हुर इब्ने यजीद रियाही रिज़वानुल्लाह ताला अलैह को, जिनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अंत हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा का एजाज़ मरहमत फरमाया था। आलम रोया में, आलम ख्वाब में मुज्तहिद ने पूछा, ऐ जनाब हुर, ऐ शहीद करबला, कोई हसरत रह गई? तो उन्होंने कहा, काश मुझे दोबारा जिंदगी मिलती तो मैं 3 हसरतें रखता हूँ, 3 काम करता। नंबर 1, मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम में आने वालों को पानी पिलाता, मजलिस हुसैन में बैठकर गिरिया बिस्यार करता गरीब ज़हरा के लिए, और मोहम्मद व आले मोहम्मद पर कसरत से दुरूद भेजता। हजरात व ख़वातीन, खुशकिस्मत हैं आप, इस नेमत गैर मुतरक़बा से, यानी इस हयात से, ज़िंदगी से, लाइफ से फ़ायदा उठाइए। इमाम हुसैन के अज़ादारों को पानी पिलाइए, सबील गाज़ी अलैहिस्सलाम का एहतमाम कीजिए, लंगर खिलाइए और कसरत से बुका कीजिए जो हुर की हसरत है। और जितनी बाकी ज़िंदगी बच गई है, कसरत से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम का जिक्र पाक करते रहिए। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक दे, हम अज़मत मजलिस हुसैन को समझ सके। मजलिस हुसैन में आने वाले मराजे किराम, मैंने अपनी आँखों से देखा कि जब मरजाए वक्त आया और जूतों पे बैठ गया, और आगए फ़लसफ़ी ने, आगए कौसरी ने, आगए काशानी ने, आगए हसन नूरी ने, ये उस ज़माने के अर्ली 80s के जो ज़बरदस्त खुतबा, वआज़, ज़ाकिरीन, मुक़र्रिरीन थे क़ुम में, तो सब ने कहा कि आगा साहब आगे तशरीफ़ लाइए। तो उनकी आँखों से बरसात आंसुओं की जारी हो गई, और मैंने मराजे को ये कहते सुना कि जब मेरा चौथा इमाम यहाँ बैठना पसंद करता है तो मैं भी यहीं पे बैठना पसंद करूँगा। इस मुकदमे के बाद मेरे बुजुर्गों, अजीज़ों, माँ बहनों, बेटियों, मैं अब उन्वान में एंटर हो रहा हूँ। आज का उन्वान है हमारा अज़मत मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम। तो 14 नाम आज हमने आपकी खिदमत आलिया में पेश करने हैं। इनको अज़हान आलिया में महफूज फरमा लीजिए ताकि आपको कदर हो। यकीनन कदरदान तो आप हैं, मगर ये याद किया हुआ सबक भी ये तालिब इल्म आप तक पहुँचा दे। नंबर 1, पहला नाम, अल अव्वलो, पहला नाम, अन्नहु मुसल्लल्लाह, सुबहान अल्लाह। आप मेहराब में जब नमाज पढ़ते हैं या जाए नमाज पर, प्रेयर मैट पर नमाज पढ़ते हैं या मुसल्ले पर, उसे कहते हैं मुसल्ला। मस्जिद से छोटी जगह हो नमाज की तो उसे भी मुसल्ला कहा जाता है। जहाँ जुमा की नमाज होती है उसे भी कहते हैं मुसल्ला तेहरान, मुसल्ला क़ुम, मुसल्ला कराची, मुसल्ला लाहौर, मुसल्ला लखनऊ।
جائے صلات، بندے جہاں نماز پڑھیں وہ مسلل عباد ہے، بندوں کی جائے نماز۔ مجلس حسین مصلی اللہ ہے، اللہ کا مصلی ہے، یعنی اللہ وہاں صلوات بھیجتا ہے محمد و آل محمد پر اور حسین ابن علی پر، جہاں مجلس حسین ہوتی ہے۔ تو جب بھی آپ درود بھیجتے ہیں تو سمجھ لیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ بھی درود بھیج رہا ہوتا ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ دوسرا نام والثانی، پہلا نام اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لے، انہ مصلی اللہ، دوسرا نام انہ مشہد الملائکۃ المقربین، مجلس کا دوسرا نام یہ ہے کہ مجلس جائے حضور ملائکہ مقربین ہے، عرش والے فرشتے، کرسی والے فرشتے، آسمان و فضاؤں والے فرشتے، انبیاء کی قبور مطہرہ پہ جن کی ڈیوٹی ہے، وہ قریبی فرشتے امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں حاضری دیتے ہیں۔ آپ اکیلے نہیں ہوتے مجلس میں حاضری دینے والے، بلکہ حضور و شہود میں اللہ کے فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ کوئی مجلس کائنات میں حسین ابن علی کی ایسی نہیں ہوتی جو معصوم کے وجود سے خالی ہو۔ کتنا بڑا اعزاز ہے میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، کہ لوگ کہتے ہیں کاش ہم حضور کے ساتھی ہوتے، کاش ہم مولا علی کے ساتھی ہوتے، کاش ہم دور بی بی پاک میں ہوتے، دعائیں لیتے، کاش ہم حسن و حسین کے دور میں ہوتے علیہم السلام۔ آپ مجلس حسین میں آتے ہیں تو نبی کے صحابی بھی بن جاتے ہیں اور ائمہ کے مصاحبین میں سے بھی قرار پا جاتے ہیں، معصوم شرکت فرماتے ہیں، فرشتوں کے بھی آپ ساتھی شمار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3 الثالث، تیسرا، انہ محل نیل، یہ مجلس حسین محل ہے دعائے مصطفیٰ مرتضی، دعائے نبی والوصی والفاطمہ والمجتبی، 4 ہستیوں کی دعا کا محل ہے کہ جو مجلس حسین میں آ جاتا ہے حضور بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، مولا علی بھی دعا کرتے ہیں، بی بی پاک بھی دعا کرتی ہیں، حسن مجتبی بھی سلام اللہ علیہم اجمعین دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تیسرا نام مجلس حسین علیہ السلام کا انہ محل نیل دعاء الرسول والوصی والفاطمہ والمجتبی، یعنی مصطفیٰ و مرتضیٰ و فاطمہ و مجتبی، یہ جو 4 معصوم ہیں یہ دعا کرتے ہیں مجلس حسین میں شرکت کرنے والوں کے لیے۔ چوتھا نام الرابع، چوتھا نام انہ منظر الحسین، سبحان اللہ۔ ہر مجلس حسین کو امام حسین
अल्लाह की दी हुई ताकत व कुव्वत से, इस्तिताअत व सलाहियत से नज़ारा फरमाते हैं, देखते हैं। हर अज़ादार का चेहरा मेरा मौला हुसैन मुलाहजा फरमाता। कितने खुशकिस्मत हैं आप कि अगर करबला में नहीं है, हमेशा कहते या लैतना कुन्ना माकुम फनफूज फौजन अजीमा, ऐ काश हम करबला में होते मौला, आपकी निगाहें हमें देखती, हमारी निगाहें आपको देखती। सुबहान अल्लाह। मजलिस हुसैन मंजरुल हुसैन है। हुसैन इब्ने अली नजारा फरमाते हैं, देखते हैं। वो उनकी मर्जी है और अल्लाह की मर्जी है। दूर से देखें, करीब से देखें, कायनात सिमट जाए, सारी मजलिसें उनके हुजूर में पेश कर दी जाए, इसलिए कि हुसैन इब्ने अली वो वजूद है कि अल्लाह तकदीर न भी हो, एग्जिस्ट भी न करती हो, हुसैन के वास्ते से अल्लाह तकदीर नई बना देता है, मगर हुसैन के दिल को रंजीदा खातिर नहीं फरमाता। तूबा लकुम या अहलल अज़ा, ऐ अज़ादारो, तुम्हारे लिए ये बाइस बरकत है अम्र कि हुसैन इब्ने अली आपको देखते हैं। अल खामिसो, पांचवा नाम मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमाया, अन्नहु महल्लो कलाम ही। सुबहान अल्लाह। ये वो जगह है कि जहां हुसैन इब्ने अली कलाम फरमाते हैं। अन्नहु, ये वो जगह है, महल्लो खिताब ही लहुम व मुकालमत ही माहुम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक एक को खिताब करते हैं। तुम मजलिस में आए हो, सुबहान अल्लाह, एक एक से कलाम करते हैं हुसैन इब्ने अली, जो जो मजलिस हुसैन में शरीक होते हैं। सुबहान अल्लाह। क्या कहना आपके इन मुर्शिदो आका मौला मलजाओ मावा का, क्या कहना नवासे रसूल दिलबंद अली व बतूल, सरवर कारवान हुर्रियत अबुल अहरार फरजंदे सैयदुल अबरार वालिद आइम्माए अतहार इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह का कि मजलिस में आ जाओ, मेरा मौला खिताब भी करता है, कलाम भी करता है। अस्सादिसो अन्नहु महबूब सादिक, ये जो मजलिस हुसैन है, ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की महबूब है। मेरा मौला जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इश्क फरमाता है मजलिस हुसैन से। महल्ले इश्क सादिक में आप आ गए हैं जब मजलिस हुसैन में आ गए। महल्ले महबूब सादिक आले मोहम्मद में आप आ गए हैं जब मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम में आ गए। अपनी कदर कीजिए और इस नेमत को ज़ाया न कीजिए। मैं देखता हूँ बाज़ औक़ात मेरे कुछ अज़ीज़ बाहर खड़े रहते हैं। मेरे अज़ीज़ों, बाहर खड़े होकर इस सवाब अज़ीम से महरूम नहीं होना। इमाम बारगाहें, मराकिज़ सोशियोलॉजी नहीं है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ का मरकज़ है। सोशियोलॉजी कहीं और कर लीजिएगा, और जायज़ सोशियोलॉजी मजलिस के बाद कर लीजिएगा। महरूम ना हो महबूब सादिक से।
अस्साबिउ अन्नहू, ये बड़ा ही जबरदस्त एजाज मिलने जा रहा है। अन्नहू अरफा, सुबहान अल्लाह, मजलिस हुसैन यूं समझो मैदान अरफात है। अल्लाह अकबर। जिस तरह मैदान अरफात में से कोई हाजी खाली हाथ नहीं पलटता, हर एक की दुआ को अल्लाह शरफ इस्तिजाबत अता फरमाता है, वैसे ही मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम से कोई हाथ खाली नहीं पलटता, कोई चेहरा मायूस नहीं पलटता, कोई नफ्स महरूम नहीं पलटता। अस्सामिनो, अस्सामिनो, आठवां नाम मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, अन्नहू मशअरुल हराम। आप मुज़दलिफ़ा जाते हैं ना, देखिए आप वक़ूफ़ करते हैं अरफात में, शब बेदारी फरमाते हैं या शब गुजारते हैं मुज़दलिफ़ा मशअरुल हराम में। सुबहान अल्लाह। मिना वालों का अरफा वो है जहां हज का रुकन है, रुकन रकीन है। करबला वालों का अरफा मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम है। यही वजह मैंने रिवायतों में देखा है, इन्नल्लाह यंजुरु इला, अल्लाह सबसे पहले नजर फरमाता है अरफा के दिन करबला के हुसैन इब्न अली के ज़ायरों पर, बाद में नजर फरमाता है मैदान अरफात के हाजियों पर। ऐसे तो नहीं ज़ियारत हुसैन का सवाब 70 हज के बराबर, 90 हज के बराबर, 1000 हज के बराबर, एक एक खुतवा, एक एक कदम, एक एक हज्जो उम्र मकबूला के बराबर काउंट हो जाता है। ये मजलिस हुसैन मशअरुल हराम है, मुज़दलिफ़ा है, तभी तो शब-ए-दारी भी होती है। वहाँ पर भी शब-ए-दारी है, यहाँ पर भी शब-ए-दारी है। वहाँ पर भी एहराम है मिना का सफ़ेद कपड़ा, यहाँ पर भी एहराम है काला कपड़ा, अज़ा का इजहार, गम का इजहार। अन्नहू मशअरुल हराम, ये मशअरुल हराम है। अत्तासिउ, नवा नाम मजलिस हुसैन का, सुबहान अल्लाह, अन्नहू हतीम, ये हतीम इस्माइल है। आपने हज में सुना होगा कि मिज़ाब रहमत वहीं हतीम इस्माइल के अंदर है। कहते हैं जो मिज़ाब रहमत के नीचे या हतीम इस्माइल में जहाँ 70 नबी दफन है, बीबी हाजरा भी वही है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी वही है, वहाँ जो बंदा दुआ करे उसकी दुआ रद्द नहीं होती। मजलिस हुसैन में भी जो बंदा दुआ करे ये हतीम की मानिंद है। वो हतीम ज़बी है मिना की, ये हतीम शहीद नैनवा की, ज़बी है करबला की। यूं समझ ले मीज़ाब रहमत के नीचे खड़े होकर आप दुआ कर रहे हैं। अगर मजलिस हुसैन में दुआ फरमा रहे। अल आशिरो, 10वां नाम, अन्नहू मताफुल बैत, सुबहान अल्लाह, बैतुल्लाह का जो मताफ होता है, मताफ यानी तवाफ की जगह, या लाखों लोग एट ए टाइम तवाफ करते रहते हैं, हर एक को उसका सवाब मिलता रहता है, हर एक के मनसक को काउंट किया जाता है। मजलिस हुसैन में भी ऐसा है, लाखों हज़ारों क्यों ना आ जाएं, ये यूं समझो काबा का तवाफ है,
سبحان اللہ. وہ بیت کا مطاف ہے، یہ اہل بیت کا مطاف ہے. کس طرح طواف کعبہ کرتے ہوئے جو دعا آپ کرتے ہیں رد نہیں ہوتی، اور آپ دیکھتے نہیں رکن یمانی پہ وہاں سلام کرتے ہیں. یہاں پر بھی جب مطاف کا طواف مجلس کی ڈیوریشن ختم ہوتی ہے تو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، فرزند علی کو سلام کرتے ہیں، اہل بیت عصمت و طہارت کو سلام کرتے ہیں. الحادی عشر، سبحان اللہ، انہ قبۃ الحسین. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ تحت قبہ کوئی دعا کرے تو رد نہیں ہوتی. اب سائل سوال تو کر سکتا تھا کہ سرکار جسے زیارت حسین نصیب نہ ہو، جواب آ گیا، آیت اللہ العظمیٰ نے لکھ دیا، معصومین کے ارشادات کے پرتو میں، سائے میں، انہ قبۃ الحسین، اللہ ہر مجلس حسین کا اسٹیٹس قبر حسین کے قبہ کا بنا دیتا ہے. یعنی ہر مجلس حسین میں ایسے ہی دعا قبول ہوتی ہے جیسے قبر مطہر پہ واقع قبۃ الحسین کے نیچے دعا قبول ہوتی. کوئی حسین کی مجلس سے خالی پلٹ کر نہیں جاتا. الثانی عشر انہ مخمد للنیران المشتعلہ، سبحان اللہ، مجلس حسین جہنم کی جلتی ہوئی آگ کو بجھانے کا کیمیا ہے. یہ آنسو اگر جاری ہو جائیں آپ کے رخساروں پر تو اللہ کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے میں اس رخسارے کو جلاؤں جہاں میرے حسین کے غم میں بہائے گئے آنسو بہ گئے ہوں. انہ مخمد للنیران المشتعلہ، وہ جو 19 شعلے ہیں قیامت کے دن، آگ کے جہنم کے 19 شعلے، 7 دروازے، سارے کے سارے بجھ جائیں گے حسین کی مجلس میں شرکت کرنے والے کے لیے. اب جوانوں باہر نہیں کھڑا ہونا، یہ ثواب اسے ملنا ہے جس نے مجلس کے اندر بیٹھنا ہے. ہاں انتظامات کرنے ہیں وہ الگ چیز ہے، باہر پارکنگ کرا رہے ہیں اس کا ثواب انشاءاللہ اس سے بھی بلکہ زیادہ ملے گا انشاءاللہ العزیز. الثالث عشر، 13واں نام مجلس حسین کا، منبع لماء الجنان، یہ مرکز ہے جنتوں کے پانی کا. یہ جو آپ پانی پلاتے ہیں یہ نہ سمجھیں یہ واشنگٹن کے ایریا کا، میری لینڈ کا پانی ہے. اس کا سٹیٹس اللہ بدل کے اس کو زمانے کا کوثر بنا دیتا ہے، زمانے کا سلسبیل بنا دیتا ہے. اور اس کا نام بھی بتایا، اس کا نام ہے ماء الحیوان، حیات ابدی مل جاتی ہے خضر کی طرح، الیاس کی طرح، ادریس کی طرح، ذوالقرنین کی طرح. اسے جو مجلس حسین علیہ السلام میں آ جائے. 14واں نام اور مجلس آج کی تمام ہے. اللہ کریم آپ تمام حضرات و خواتین کو، زین زیدی ان کی اہلیہ، ان کی فیملی کو، زیدی فیملی کو، پڑھنے سننے والوں کو اجر و جزا مرحمت فرمائے. اور اس مجلس کا ثواب سید قرار حیدر ابن ارشاد حسین، سیدہ کنیز زہرا بنت وسیع حیدر، سید حسین حیدر ابن قرار حیدر، سید اقبال حسین ابن شرافت علی اور دیگر مرحومین مرحومات کو ایصال ہو. اللہ کریم آپ سب کو محمد و آل محمد کے طفیل میں ہر دکھ، تکلیف، رنج و الم، پریشانی، مصیبت، بیماری
سے محفوظ و مصون فرمائے. جو ہماری کمیونٹی میں کووڈ-19 کی وجہ سے بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کلی عطا فرمائے. جناب علی عباس زیدی صاحب کو، ان کی اہلیہ کو اور دیگر جو منظورین ہیں اللہ ان سب کو شفائے کلی دے. حضرات و خواتین، مجلس تمام ہو رہی ہے. 14واں نام مجلس حسین علیہ السلام کا. 14واں نام امام حسین کی مجلس کا انہو تالی المجالس. ہر مجلس حسین ملحق ہو جاتی ہے، کنیکٹ ہو جاتی ہے ساری مجالس حسین کے ساتھ، ایک چین بن جاتی ہے. آج کی جو مجلس حسین شب ہشتوں میں سفر المظفر 1442 ہجری میں منعقد ہو رہی ہے ادارے جعفریہ برٹنز ویل میری لینڈ کے زوم سسٹم سے، انتظامیہ کی طرف سے، زیدی فیملی کی طرف سے یہ مجلس کنیکٹ ہو جائے گی ابھی ان مجالس سے. وہ کہاں ہے مجالس؟ اولها قبل الخلق، وہ جو تخلیق آدم سے پہلے اللہ نے مجلسیں منعقد کی فرشتوں کی معیت میں. اور وآخرها الی المحشر، قیامت کے دن اور عبادتیں کوئی نہیں ہوں گی، ذکر محمد و آل محمد ہوگا، عزاداری حسین علیہ السلام مجالس. یہ مجلس پارٹ آف مجالس بن جاتی ہے، تالی تلو بن جاتی ہے، تلو المجالس، تالی المجالس بن جاتی ہے ان مجالس جو ابتدا سے لے کر انتہا تک انشاءاللہ آئندہ کے دنوں میں مزید معروضات پیش کی جائیں گی. آج کی حد تک یہ سمجھ لیجئے کہ مجلس امام حسین علیہ السلام نعمت غیر مترقبہ، عظیم نعمت، اس کی قدر کیجئے. مجلس کے آداب بھی ملحوظ خاطر رہیں. مجلس میں بیٹھنا کیسے ہے، مجلس کا سٹرکچر کیا ہے، کس طرح سوز ہو، کس طرح سلام ہو، کس طرح مرثیہ ہو، کس طرح حدیث پڑھی جائے یعنی تقریر کی جائے، کس طرح نوحہ پڑھا جائے، یہ سب ایٹیکیٹس کے ساتھ باوضو مجلس میں شرکت کریں، اس لیے کہ ذوات مقدس ہے، اہل بیت معصومین اور فرشتے یہاں پر موجود ہیں. میں نے تو یہ روایت بھی دیکھی ہے جب فرشتے مجلس حسین سے اڑ کر آسمانوں میں جاتے ہیں، گزرتے جاتے ہیں تو خوشبو، عجیب خوشبو ہے جو پہلے سے وہاں موجود نہیں ہوتی. تو وہاں موجود فرشتے پوچھتے ہیں یہ خوشبو کہاں سے لائے ہو؟ فرشتے کہتے حاضہ رائحۃ عزاء الحسین، مجلس حسین سے یہ منفرد خوشبو آئی ہے کہ جو حتیٰ کہ آسمانوں میں بھی موجود نہیں ہے. بس عزیزو، مجلس تمام ہو گئی. ایک کا ایک جملہ سن لیں اور پھر میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں. آپ جب مجلس حسین علیہ السلام کا انعقاد فرمائیں تو گھبرائیں نہیں، وہ ذوات مقدسہ ہیلپ بھی کرتی ہیں، مدد فرماتی، ان کی مدد شامل حال ہوتی. یزد میں ایک سال کچھ عزاداروں نے، جوانوں نے یہ سوچا کہ ایک مرکزی عشرہ کرانا چاہیے. انہوں نے ٹینٹ لے لیے، تمبو، خیمے، دریاں لے لیں، قناتیں لے لیں، اہتمام کر لیا. سوچا جوانوں نے کہ ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں، نیاز حسین کیسے دی جائے گی اور مولانا کی نیاز کیسے ادا ہوگی اور دیگر اخراجات. ان کو کسی نے کہا فلاں
تاجر بڑے سخی ہیں، ان سے کہیے وہ آپ کو دیں گے۔ چلے گئے ان تاجر کے پاس، کہا کتنا چاہیے؟ اور ساتھ ہی کہا کم نہ کہنا جوانوں، زیادہ مانگنا، زیادہ کہنا، کیونکہ یہ امام حسین کی طرف سے ہے، یعنی یوں سمجھے امام حسین سے مانگ رہے ہیں، غلام حسین امام حسین کے بیاف پر خرچ کرے گا۔ انہوں نے کہا اتنا، ڈر گئے کہ پتہ نہیں یہ دے کہ نہ دے۔ چیک بک منگوائی، کہا یوں کرو، معین نہ کرو، ابھی آپس میں مشورہ کیا تھا، کہا لکھ دو، زیادہ لکھ دو، انہوں نے لکھ دیا جوانوں نے۔ اس نے کیا کیا، ہاتھ رکھ دیا، انگلیاں رکھ دی اس مبلغ پہ، قیمت پہ، اس اماؤنٹ پہ، اور سائن کر دی، تاکہ مجھے پتہ نہ چلے کہ میں نے مجلس حسین کے لیے جو نیاز دی ہے کتنی دی ہے۔ یہ چھپا کے نیاز دینے کا رواج آپ کے ذہن میں ہوگا۔ جب وہ طبیعی موت مر گیا تو اسے لوگوں نے دیکھا کہ خوشحال ہے، پوچھا عالم خواب میں منکر و نکیر کا مرحلہ کیسے طے ہوا؟ کہنے لگا تاجر آئے تو تھے، مگر ادھر سے میرے مولا حسین بھی آ گئے میری قبر میں، اور میری جو فائل تھی سوال و جواب کی وہ فرشتوں نے امام حسین کے سپرد کر دی، ان کے ہاتھ میں دے دی۔ آغا روش و برگردوند و امضا فرمود، آغا امام حسین علیہ السلام نے چہرہ ادھر کر لیا، بغیر دیکھے ہوئے میرے نامہ اعمال پہ نجات کے دستخط کر دیے۔ یعنی اگر تم نے وہ اماؤنٹ نہیں دیکھی ہمارے راستے میں خرچ کرتے وقت، ہم تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ خدا نہ خواستہ نہیں کہ بندہ گناہ شروع کر دے، مہما امکن گناہوں سے پرہیز کرنا ہے، مگر وہ بڑے کریم ہے، ابن کریم ہے۔ سن 1940 میں لاہور میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس کانفرنس میں وزیر تجارت انڈیا کا، گریٹر انڈیا کا آیا تھا۔ اس نے ایک جملہ کہا اس کانفرنس میں، وہ کانفرنس مجلس بن گئی۔ وہ جملہ یہ تھا کہ مجھے کربلا کا مسلمان سمجھ نہیں آیا، اس نے ایسے بچے کو تیر مار دیا کہ جس بچے میں یہ شعور نہ تھا کہ تیر کھا کے مسکراتے ہیں یا روتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، جو تیر علی اصغر کو مارا گیا وہ جنگ میں گھوڑوں کو مارا جاتا ہے، گھوڑوں کی جو رفتار کم کرنی ہو۔ میں نے تو دیکھا ہے 6 بلکہ 8 قسم کے تیر ہیں عرب کنٹریز میں، ان میں سے کچھ تیر تھے منع تھے، ان منع تیروں میں سے یہ ہے کہ جو انسان پہ کبھی نہیں مارا جائے گا۔ یہاں تک روایتوں میں دیکھا ہے کہ اگر حسین ابن علی کے بازو نے سہارا نہ دیا ہوتا صغیر کے گلے کو تو اتنا وزنی تیر تھا اور اتنا تیز آیا تھا کہ جدھر تیر جاتا ادھر صغیر چلا جاتا۔ علی اکبر کی شہادت پر مولا حسین نے آپ کو یاد نہیں کیا، نہ قاسم کی شہادت، نہ اون محمد، نہ غازی کی شہادت۔ بھائی گئے، مہمان گئے، میزبان گئے، بھانجے بھتیجے گئے، یاد نہیں کیا۔ اگر یاد کیا تو اس صغیر کی شہادت کے وقت شیعہ تھی، اے میرے شیعوں، یہ محبت کا جملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مہما شربتم عذب ماء فاذکروا،
جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کرنا. او سمیتم بغریب او قتیل فندبونی، کسی غریب کسی شہید کی کہانی سننا تو دھاڑے مار کے مجھ پہ رونا. یا لیتکم فی یوم عاشورہ جمیعا تنظرونی، کاش میرے شیعو ان شرب تم بھی بعض روایتوں میں دیکھا ہے، اے میرے شیعو کاش تم عاشور کے دن ہوتے اور دیکھتے سارے مل کر کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، کہ میں اپنے چھوٹے بچے کو پانی پلانے کے لیے کیسے لے جا رہا تھا اور ان ظالموں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا. عزیزو، یہ قربانی حسین ابن علی کی ظاہراً چھوٹی ہے، مگر یہی وفدیناہ بذبح عظیم کا مصداق ہے، اس لیے کہ فصل لربک ونحر، ونحر نہر ہوتا ہے 3 جگہ سے. اگر یہ قربانی نہ ہوتی تو ونحر کی تفسیر ظاہراً نہ ملتی. یہ بچہ سے شعبہ تیر سے شہید کیا گیا اور 3 مرتبہ شہید کیا گیا. ایک مرتبہ تیر لگا، دوسری مرتبہ نوک کے نیزہ پہ لاش بلند ہوئی، اور تیسری مرتبہ خنجر سے صغیر کا گلا کاٹا گیا. بلکہ میں تو کہوں گا چوتھی مرتبہ بھی اپنے بابا کے پہلو میں تھا. رباب کا لال جب لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے، کل 2 لاشیں ہیں جن پہ گھوڑے دوڑے، ایک یہ صغیر کی، ایک میرے مولا شبیر کی. ارباب اعضاء حسین ابن علی جب آئے تھے تلاش آپ کے لیے تو ہمارے امام نے ایک عجب جملہ کہا، ظالمو میں تم سے سوال آپ نہ کرتا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، ایک بوند پانی چاہیے تھا. حالانکہ میرے مولا نے حر کے سارے رسالے کو پانی پلایا تھا، گھوڑوں تک کو، اور ان میں سے کچھ لوگ موجود تھے، زندہ تھے، جنہوں نے اس بچے کے لیے ایک بوند یا ایک گھونٹ پانی نہ دیا. میں نے تو یہاں تک بھی روایتوں میں دیکھا ہے کہ علی اصغر کا گلا اور میرے مولا کا بازو، جس طرح درزی کپڑے کی 2 تہوں کو سی کے ایک کر دیتا ہے، ایک ہو گئے. بڑی کوشش کی مگر غریب زہرا سے یہ تیر نہ نکل سکا. کبھی غازی کو بلایا، کبھی اکبر کو بلایا، کبھی قاسم اور محمد بھائیوں کو. حسین ابن علی بچے کو لے کے چلے، بلا تشبیہ میرے مولا نے بچے کے گلے پر اپنی ابا کا دامن ڈال دیا. بڑی بڑی لاشیں اٹھائیں میرے مولا نے، کبھی 7 مرتبہ آگے نہیں چلے، 7 مرتبہ پیچھے نہیں ہٹے. یہ کیا اضطراب تھا؟ صغیر کی لاش اٹھا کر کیوں آگے جا رہے ہیں، پیچھے آ رہے ہیں؟ اس کی ایک توجیہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ اکبر کی ماں کو یقین تھا لاش آئے گی، قاسم کی ماں جانتی تھی لاش آئے گی، اور محمد کی ماں جانتی تھی، باقی مخدرات عصمت کو یقین تھا جوانوں کی، نوخیزوں کی لاشیں آئیں گی، مگر اس ماں کو یقین تھا کہ ہنسلیوں والے کو کون مارتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بی بی رباب بین کرتی تھی تو یہ کہتی تھی والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. بیٹا قرآن کا حکم ہے کہ مائیں بچوں کو 2 سال دودھ پلائے. ابھی تو تجھے 6 ہی ماہ ہوئے تھے، 1.5 سال تمہاری رضاعت
کا وقت باقی تھا، حسین ابن علی شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ خیمے میں رکھوں لاش تو خیمے جل جائیں گے، مقتل میں رکھوں تو میری لاش پہ گھوڑے دوڑ جائیں گے، اس لیے سبیل کی دفنانے کی۔ راوی نے لکھا کہ جیسے ہی تشریف لائے تو ایک شور بلند ہوا، حصے کی بہن جو غش کھا کے گر گئی تھی اسے افاقہ ہوا، اس نے دیکھا کہ بابا بھائی کے بدن پہ یوں ابا لیے ہوئے لائے ہیں۔ دامن پکڑ کے بی بی سکینہ نے کہا اسقیا اخی، املا بابا میرا بھائی پانی پی آیا؟ حسین ابن علی جواب نہ دے سکے، آہستہ سی اپنی ابا ہٹا لی، جیسی بچی نے چھدا ہوا گلا دیکھا، دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھے اور اپنی اماں کے خیمے کی طرف دوڑتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی اماں ذرا جلدی آ۔ جب رباب آئی، حسین ابن علی نے کہا بی بی تمہارا میرے نانا کے دین پہ بڑا احسان ہے، ہم پہ بھی، بچے کو لے کے کھڑی ہو جاؤ، میں ذوالفقار سے لحد کھود لوں۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے، اب غریب کے پاس سوائے اپنے بدن کے کوئی نہیں رہ گیا۔ میں نے تو قبلہ آیت اللہ حسین بغجاڑا سے یہ سنا تھا کہ صبر کا پہاڑ میرا مولا حسین پاؤں سے لے کر گلے تک، رخسارے تک گرم ریت ڈالتا آیا، جب چہرے پہ ریت ڈالنے کا وقت آیا تو میرا مولا دوسری طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا اور کہا رباب تو جان تیرا بیٹا جانے۔ رباب نے گرم ریت اٹھائی، پھول جیسے چہرے پہ ڈالی اور روضہ رسول کا رخ کر کے کہا نانا راضی رہنا، ہمارے پاس جو ترکا تھا ہم نے تیرے دین کے لیے قربان کر دیا، اجرکم اللہ۔ دو جملے اور باقی رہ گئے ہیں۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس آیا تھا عزیزو، تو ساری بیویاں 40 کے بعد تیار ہو گئیں، مگر بی بی رباب بیٹھی رہی، روتی رہی۔ بی بی زینب آگے بڑھی، بھابی آپ مدینہ نہیں چلیں گی؟ بی بی کہتی ہے رسول زادی اگر ناراض نہ ہو تو جتنی بیویاں محملوں میں بیٹھی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار، ڈائریکٹ رشتہ دار مدینہ میں موجود ہے۔ میرے سادات سے 3 رشتے تھے، وارث میرا کربلا میں ہے، بیٹی میری شام رہ گئی، صغیر میرا بابا کے پہلو میں ہے سینے پہ، مجھے اپنے بھیا کی قبر کی مجاور بنا دے، جب بھی کوئی زائر آئے گا میں ٹھنڈا پانی پلاؤں گی اور کہوں گی اے زائر حسین تو ٹھنڈا پانی پی، میرا تو ہنسلیوں والا ایک گھونٹ کے لیے بلک بلک کے مر گیا۔ بالآخر باسرار چلیں، وارث کی لاش پہ وعدہ کیا تھا آپ کی لاش کو میں نے دھوپ میں دیکھا ہے، کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی، ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی۔ سال گزر گیا، بیٹھی رہتی۔ ایک روز عابد بیمار اور سیدہ زینب آئے، اٹھانا چاہا، ایک مرتبہ رخ پھر گیا، کربلا کا مولا ایک امام سے وعدہ کیا تھا، بیٹا بھی امام ہے، نہ وہ وعدہ خلافی ممکن ہے نہ یہ حکم عدولی ممکن ہے، پھر رخ کی عرش کا بار الہ میرے صغیر کا واسطہ میری عزت رکھ لے۔ ایک مرتبہ اٹھی تو ہے بی بی، سائے میں آئی، مگر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ زینب نے دیکھا ایک پوٹلی تھی، گٹھڑی تھی جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے نجف، نجف سے کربلا، کربلا سے مدینہ، میری بھابھی ساتھ رکھتی، ہمیشہ سینے پہ رکھتی۔ ایک مرتبہ اس گٹھڑی کو کھولا تو کوہرا میں ماتم بپا ہو گیا، علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھی، بیٹا نہیں تو نسبت ہی صحیح۔ آج اسی لیے بانیان مجلس عزاداروں نے امام کے اس فرزند کے جھولے کا اہتمام کیا ہے، ماتم حسین۔